یمیل کا حسینہ کی باتوں کی وجہ سے باقی کا سفر زیادہ آرام دہ گزرا۔ بالآخر اس کے والدین کے گھر کے گیٹ میں داخل ہوئے تو سامنے کا نظارہ دونوں کے چہروں پر فوراً مسکراہٹ لے آیا۔ ازلینہ جو چوڑی جینز میں ملبوس تھی اور ایک چھوٹی سی پانی دینے والی بالٹی لیے ہوئے تھی، جوش و خروش سے جمیل کی ماں کی باغ میں مدد کر رہی تھی۔ جیسے ہی ازلینہ نے کار کو دیکھا، وہ خوشی سے چلائی اور اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے چلا کر کہا، ممی، پاپا! اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے۔ ازلینہ، ٹھہرو! ازلینہ اس سے زور سے ٹکرائی، اپنے چھوٹے بازو مضبوطی سے حسینہ کی کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ ازلینہ کے ہاتھوں کی گیلی مٹی حسینہ کی صاف سفید ٹراؤزر پر لگ گئی۔ حسینہ نے اشارت سے داغوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، او ازلینہ! جمیل ہنس پڑا۔ جب وہ قریب آیا، ازلینہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اس نے اپنی انگلی سے ازلینہ کی ناک کے سرے پر لگے ایک چھوٹے سے مٹی کے داغ کو چھوتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑی سی گندگی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہنسی، دادی کی مدد کر رہی تھی، ہم نے پھول اگائے ہیں، ازلینہ نے فخر سے اعلان کیا، باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ جمیل نے ازلینہ کو نیچے بٹھاتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مصروف رہی ہیں۔ وہ جلدی سے مایا کو سلام کرنے چلی گئی، جو آہستہ سے ہنسی۔ جب وہ باتیں کر رہی تھیں تو ازلینہ کے چہرے سے ایک بکھری ہوئی لٹ ہٹ آئی۔ جمیل کی ماں نے اپنے ایپرن پر ہاتھ پونچھتے ہوئے ان کے قریب آتے ہوئے کہا، یہ بہت مددگار ساتھی ہے میری۔ جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ انرجی سے بھری رہتی ہے۔ یہ مایا ہے ازلینہ کی۔ جمیل کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہ اب اسے نینی کے طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حسینہ نے ٹوک دیا، خالہ! وہ ازلینہ کی خالہ ہیں، وہ میرے ساتھ سالوں سے ہیں اور انہوں نے ازلینہ کو اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ اور جمیل کی ماں نے مایا کو مسکرا کر دیکھا۔ جمیل کی ماں نے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مایا، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آئیے اندر چلتے ہیں اور میرے تازہ تیار لیمونیڈ سے خود کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد وہ آرام دہ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ گھریلو ملازمہ جو ٹھنڈے مشروبات لائی تھی وہ پی رہے تھے۔ جمیل کی ماں نے کہا، آپ کے والد اندر ہیں، میں جلدی سے ازلینہ کو صاف کروں گی اور پھر تازہ دم ہونے کے بعد ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور جانے لگی، لیکن جمیل نے ایک ہاتھ اوپر کیا، دراصل موم، کیا یہ تھوڑی دیر انتظار کر سکتا ہے؟ مجھے آپ اور ابا سے بات کرنی ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں ازلینہ کو حسینہ کی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ اس کی ماں نے تجسس سے دیکھا لیکن سر ہلا دیا۔ حسینہ کی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کیسی ہیں؟ میں آپ کو کال کرنے والی تھی، لیکن جب آپ نے پہلے کال کر کے کہا کہ آپ دونوں آ رہے ہیں تو میں نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مرنے اور پھر زندہ ہونے کی افواہیں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں، اس نے کہا، اور حسینہ نے سر ہلا دیا۔ حسینہ نے کہا، یہ سچ ہے، جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا، اور وہ اسے تفصیلات دینے کے لیے آگے بڑھے۔ جمیل کی ماں نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ وہ زندہ ہیں، یہ ایک بڑا نقصان ہوتا۔ اور وہ سب متفق ہوئے۔ اس نے کہا، میں اب آپ کے والد کو لے کر آتی ہوں۔ اور جب وہ ہال میں غائب ہو گئی تو حسینہ جمیل کی طرف جھکی۔ اس نے سرگوشی کی، میں ازلینہ کو صاف کرنے میں مدد کروں گی اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو اسے مصروف رکھوں گی۔ جمیل نے اس پر ایک جھلک ڈالی، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری واضح تھی۔ قریب آتے ہوئے اس نے اسے ایک فوری بوسہ دیا۔ شکریہ۔ حسینہ نے ازلینہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا کر مسکرا دیا۔ آؤ عزیزہ، ہم آپ کو صاف کرتے ہیں۔ جب جمیل کے والدین ایک ساتھ واپس آئے تو جمیل نے مایا کو ان سے ملوایا۔ پھر انہوں نے اسے بیٹھک میں چھوڑ دیا اور مطالعہ کے کمرے کی طرف چلے گئے تاکہ وہ خفیہ طور پر بات کر سکیں۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو اس کے والد نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہم سے کس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے؟ جمیل ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر اپنا گلا صاف کیا اور اس نے شروع کیا، کل میں پولیس اسٹیشن گیا تھا اور مائیکل سے مختصر طور پر بات کی تھی۔ اس کے والد نے سر ہلایا، اسے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ جمیل نے مزید کہا، مائیکل نے مجھے کچھ بتایا، کچھ غیر متوقع۔ اس کی ماں نے پوچھا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کوئی اہم بات تھی، اس نے آپ سے کیا کہا؟ جمیل نے کہا، اس نے میری گود لینے کے تفصیلات کو دیکھا اور میرے حیاتیاتی خاندان پر خاک تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کی ماں کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ یقین نہیں کر سکی کہ مائیکل اپنے پاگل پن میں کس حد تک جا چکا تھا۔ کیا وہ لڑکا میرا بھتیجا بھی ہے؟ جمیل نے کہا، یہ سب نہیں ہے، اور اس کی آواز ہلکی سی لڑکھڑائی جب اس نے وضاحت کی کہ مائیکل نے اس کے ایک چھوٹی بہن کے بارے میں
کیا ظاہر کیا تھا؟ اس نے فلیش ڈرائیو پر تفصیلات دیکھنے کے بعد اس کی تصدیق کیسے کی تھی؟ اس کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے تاثرات ناقابل فہم تھے جب وہ اسے سن رہے تھے۔ بالآخر اس کی ماں بولی، اس کا لہجہ پرسکون پھر بھی مضبوط تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ہم سے چوری کرنے کی اس کی کوئی اور کوشش نہیں ہے؟ یمیل کے والد نے معقول طور پر کہا، میں سمجھتا ہوں کہ مائیکل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یمیل کے پاس کسی کو لے کر آیا ہو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اس کی بہن ہے۔ یہ ہم ہیں جو لڑکی کو تلاش کریں گے۔ جب ہم اسے تلاش کر لیں گے تو ہم ہمیشہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور یمیل نے اتفاق میں سر ہلایا۔ اس کی ماں نے مضبوطی سے کہا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کی ایک بہن ہے تو ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ یمیل پلکیں جھپکائیں، حیران رہ گیا۔ آپ ایسا سوچتی ہیں؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، بالکل، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اگر وہ آپ کا خاندان ہے تو وہ ہمارا بھی ہے۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اسے تلاش کرنے سے روکنے کی کوشش کروں گی؟ یمیل نے تسلیم کیا، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ کیسا محسوس کریں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو پا کر مطمئن نہیں ہوں، یا یہ کہ اسے تلاش کرنے سے ہمارے درمیان چیزیں بدل جائیں گی۔ اس کی ماں کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ آپ ہمیشہ میرے بیٹے رہیں گے یمیل، کچھ بھی اس کو نہیں بدلے گا۔ آپ کی بہن کو تلاش کرنے سے ہمارا خاندان کم نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر آپ کو گود لینے کے دوران ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہوتا تو ہم خود اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے والد نے اتفاق میں سر ہلایا۔ ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اگرچہ اگر بات باہر نکل گئی تو کوئی بھی شخص صرف ہمارے خاندان میں آنے کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ صرف ہمارے خاندان میں آنے کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ جمیل نے ایک سانس باہر نکالی جس کا اسے احساس نہیں تھا کہ وہ روک رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں، آپ کا شکریہ سمجھنے کے لیے۔ اس کی ماں نے پوچھا، آپ کو اس کے لیے ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اسے خود سنبھال نہیں سکتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے سنبھال لیں؟ اور یمیل نے سر ہلایا۔ اس نے کہا، میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، میں صرف آگے بڑھنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا تھا۔ اور وہ مسکرائی۔ اس نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، آپ ایک بہت اچھے بیٹے ہیں یمیل، ہمارے جذبات کا احترام کرنے کے لیے شکریہ۔ ایک لمحے کے بعد وہ مایا سے شامل ہونے کے لیے بیٹھک میں واپس آئے اور وہاں اوزینا اور ایک صاف ستھری ازلینا سے بھی ملے۔ اوزینا کی سوال کرنے والی نظریں یمیل سے ملی، اور جب اس نے ایک یقین دلاتے ہوئے سر ہلایا تو وہ آہستہ سے مسکرائی۔ واضح طور پر وہ سکون میں تھی۔ جب وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ازلینا کار میں کود گئی، اپنے دادا دادی کے ساتھ اپنے مغامرات کے بارے میں جوش و خروش سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ مایا اس کی باتوں میں مگن تھی۔ یمیل نے جاتے ہوئے اوزینا پر ایک جھلک ڈالی، یہ میرے خیال سے بہتر رہا۔ اوزینا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے بازو پر رکھا۔ کبھی کبھی آپ کو صرف چھلانگ لگانی پڑتی ہے، لوگ آپ کو حیران کر سکتے ہیں۔ اس نے خشکی سے کہا۔ اس شخص نے کہا جو 6 سال تک چھلانگ لگانے سے انکار کرتا رہا، اور وہ ہنس پڑی جب اس نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ اس نے جواب دیا، اسی لیے تو آپ کو میری بات سننی چاہیے، میں اب اپنے تجربے کی دولت سے بول رہی ہوں۔ وہ ہنسا، اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ کی طرح صحیح ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کو کال کر سکتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ انہیں اس کی خفیہ طور پر تحقیق کرنے کو کہیں۔ اس نے پوچھا، میں نے سوچا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں مداخلت کروں، اور اس نے سر ہلایا۔ اس نے وضاحت کی، میرے ابا نے ایک جائز بات کہی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانتا ہو کہ میں اس میں شامل ہوں۔ اوزینا نے جواب دیا، اس کی آواز یقین سے بھری ہوئی تھی، بالکل، میں مدد کرنے پر خوش ہوں۔ جب وہ اسپتال پہنچے تو ازلینا کی ہنسمکھ گفتگو کوریڈور کو بھر گئی۔ جب تک وہ کلیئر کے کمرے میں داخل نہیں ہوئے، ازلینا جمود کی حالت میں آ گئی۔ اس کی چوڑی آنکھیں بستر پر لیٹی ہوئی اپنی دادی پر ایک پٹی کے ساتھ جمی ہوئی تھی۔ ازلینا نے بستر کے کنارے کی طرف دوڑتے ہوئے اس کی آواز چھوٹی اور آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، دادی، آپ کے سر کو کیا ہوا؟ کلیئر نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھایا، میری پیاری، میرا ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا ہے، لیکن میں اب ٹھیک ہوں۔ اب میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی بہت یاد آئی۔ ازلینا بستر پر چڑھی، اس کا چھوٹا ہاتھ کلیئر کا گال
میں پر لگایا۔ میں آپ کے درد پر بوسہ دوں گی اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ کلیئر آہستہ سے ہنسی جب ازلینہ نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ شکریہ پیاری، یہ پہلے ہی بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ زینب پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھیں جذبات سے روشن تھیں۔ آپ کل سے بہت بہتر لگ رہی ہیں۔ کلیئر نے تسلیم کیا، میں بھی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ ارکان نے مضبوطی سے اپنے بازو باندھتے ہوئے کہا، نہیں ہوگا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہیں۔ کلیئر نے ہلکا سی بحث کی، حالانکہ اس کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ آپ چھوٹی سی بات پر بکواس کر رہی ہیں۔ ارکان کا تاثر نرم ہو گیا، میں کوئی خطرہ تو نہیں لے رہا، کلیئر نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب اس کی نظر مایا سے ملی، اس نے گرم جوشی سے کہا، مایا، آپ کو دوبارہ دیکھ کر مجھے اچھا لگا۔ مایا نے مسکراہٹ کا جواب دیا، بستر کے قریب آئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں خالی ہاتھ آئی، مجھے آج ہی اس کے بارے میں پتہ چلا اور مجھے آپ کو ٹھیک دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، کلیئر نے خلوص کے ساتھ کہا۔ شکریہ مایا، ازلینہ نے فخر سے چمکتے ہوئے بستر پر کلیئر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میں نے دادی فوادل کی پھولوں میں مدد کی تھی، اس نے خوشی سے کہا۔ اس کا موڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ کلیئر نے ازلینہ کے بالوں پر آہستہ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ نے کیا میری چھوٹی باغبان، اور میں انتظار نہیں کر سکتی کہ وہ کھلیں۔ شاید جب وہ کھلیں تو آپ میرے پاس کچھ پھول لائیں گی۔ ازلینہ نے جوش و خروش سے سر ہلایا، اس کی پہلی پریشانی بھولی جا چکی تھی۔ جیسے ہی خوشگوار لمحہ کمرے پر چھا گیا، روزانہ نرم تاثر کے ساتھ بستر کے قریب آئی۔ موم، ایک چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کلیئر نے اپنا سر جھکایا، اس کی نظر میں تجسس جھلک رہا تھا۔ بالکل پیاری، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ روزانہ بولنے سے ایک لمحے پہلے کے لیے ہچکچائی۔ جب آپ کافی ٹھیک ہو جائیں گی تو میں آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہوں گی۔ میرے خیال میں آپ کے لیے جگہ کی تبدیلی اچھی محسوس ہوگی۔ کلیئر کی آنکھیں پھیل گئیں، ہلکی سی پھیل گئیں اور پھر وہ مسکرائی۔ یہ ایک اچھی اور پیاری پیشکش ہے ایوی، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ زیادہ پریشانی نہیں ہوگی؟ روزانہ نے اسے یقین دلایا، بالکل پریشانی نہیں ہوگی، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ازلینہ آپ کو قریب پا کر خوش ہوگی، مجھے بھی بہت اچھا لگے گا۔ اس کا نام لینے پر ازلینہ چمک اٹھی۔ ہاں دادی ہمارے ساتھ رہنے آئیں۔ ارکان اب بھی اپنے بازو باندھے کھڑا تھا، ایک بھویں اٹھائی، اور میرا کیا ہوگا؟ جمیل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ارکان مسکرایا، اگر میری پیاری اس کے لیے تیار ہے تو آئیے ایسا کرتے ہیں۔ کلیئر آہستہ سے ہنسی، کان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں اسے بہت پسند کروں گی۔ ازینہ نے گرم جوشی سے مسکرائی، تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک بار جب ڈاکٹر مکمل طور پر صحت مند قرار دے گا اور اجازت دے گا تو ہم ضروری انتظامات کریں گے۔ گفتگو ہلکے موضوعات کی طرف مڑ گئی اور ازلینہ کی چنچل توانائی نے ماحول کو گرم رکھا۔ کچھ وقت کے بعد جمیل اور روزانہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ایتھن سے ملنے کا وقت ہے، اور انہوں نے مایا اور ازلینہ کو اس کے والدین کے پاس چھوڑ دیا۔ جب وہ دونوں کمرے سے نکلے تو جمیل نے اس کے کندھوں کے گرد ایک بازو لپیٹ لیا۔ جمیل نے نوٹ کیا وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہیں۔ روزانہ نے ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میرے خیال میں وہ 1 یا 2 ہفتے میں بالکل نئی کی طرح ہو جائیں گی، اور اس نے سر ہلایا۔ ہاں مجھے خوشی ہے کہ سر کی چوٹ شدید نہیں تھی، اس نے کہا، اور پھر جمیل مسکرایا۔ اس نے کہا، میں بھی آپ کے والدین کا گھر میں ہونا اچھا ہوگا، اور پھر اس نے اس کی آواز میں جوش سن کر شک کی نظر سے اسے دیکھنے کے لیے رک گئی۔ ہاں شادی کی تیاریوں کو تیز کر دے گا تو شاید ہم 1 مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا، اور وہ آہستہ سے ہنسی۔ اس نے ایک چھیڑنے والی مسکراہٹ میں اپنے ہونٹوں کو موڑتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہی سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہاں آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اور وہ مسکرائی۔ اس نے ایک ہنسی کے ساتھ کہا اور بہت تیزی سے چل پڑی۔ جمیل کو ہنستے ہوئے اس کا پیچھا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب آپ صحیح طریقے سے پوچھیں گے تو میں کروں گی۔ ایتھن بستر میں ہلکا سا ہلا، چادروں کی سرگوشاہٹ نے رائنا کی توجہ کھینچ لی۔ وہ اس کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک ناول تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، اس کا لہجہ اس کے ارادے سے زیادہ خوشگوار تھا، آپ جاگ گئے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی، آپ کا دوپہر کا کھانا، ایک اضافی تکیا، اس کے علاوہ
الفاظ تیزی سے نکلے جو اس کی پریشانی کو ظاہر کر رہے تھے۔ ایتھر نے اس کی طرف پلکیں جھپکائیں، اس کے ہونٹوں پر ایک نیند بھری مسکراہٹ آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ صبح سے میرے ارد گرد ہنگامہ کر رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہی وجہ تھی کہ میں اتنا تھکا ہوا تھا۔ بیٹھ جائیں اور آرام کریں۔ اس نے جواب دیا، میں ہنگامہ نہیں کر رہی۔ جب اس نے اسپتال سے ملی ٹرے اٹھائی اور اسے چیک کرنے کے بعد توڑی کے ساتھ واپس رکھ دیا، اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، انہیں اب تک آپ کا دوپہر کا کھانا لے آنا چاہیے تھا۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایتھن کی مسکراہٹ پھیل گئی جب وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہنسا، جس پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی بات مضحکہ خیز ہے؟ ہاں، اس نے اپنی آنکھیں تنگ کر لیں۔ کیا مضحکہ خیز ہے؟ ایتھن نے چھڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے اور آپ آگے بڑھنا چاہتی تھیں، اس نے اڑبڑا کر کہا۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے اسے یاد دلایا۔ اس رات کلب میں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی قسم کا نہیں ہوں، اور اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اس نے پلٹ کر کہا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں بھی آپ کی قسم کی نہیں ہوں۔ اس نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ بالکل اسی طرح آپ نے بھی جھوٹ بولا، اور آپ نے اس دلیہ کو پسند نہ کرنے کے بارے میں جھوٹ بولا اور دعویٰ کیا کہ وہ سارا کے لیے تھا، اس نے کہا، اور وہ ہنسا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نے ہی جھوٹ بولا۔ آپ مکمل طور پر میری ہی پسند کی ہیں، اس نے کہا۔ رائنا نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، لیکن اس نے اس کے ہونٹوں کا اوپر کی طرف مڑنا نوٹس کیا۔ کیا آپ ہمیشہ اسپتال کے دوروں کے لیے اتنی ہی بنی سنوری رہتی ہیں، یا آپ خاص طور پر میرے لیے تیار ہوئی ہیں؟ ایتھر نے ہلکی اور چھیڑنے والی مسکراہٹ آواز میں پوچھا، جب اس نے اسے دیکھا اور نوٹ کیا کہ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے ہیں۔ اس نے ایک نرم بینگنی قمیص پہنی ہوئی تھی جو اس کے جسم پر فٹ تھی، اور ایک گہری جینز کا جوڑا جو تازہ استری کیا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے بال، جو عام طور پر ایک سادہ پونی ٹیل میں ہوتے تھے، ڈھیلی لہروں میں گھنگریالے تھے جو اس کے چہرے کو گھیرے ہوئے تھے، اور اس نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ رائنا نے خود شعوری طور سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جب وہ اس کی طرف مڑی، اس نے ایک اٹھی ہوئی بھونک کے ساتھ پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایتھر نے آہستہ سے ہنسا، مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے لیے تیار ہوئی ہیں۔ ہاں، میں ہوئی ہوں، اور مجھے آپ کے جاگنے اور نوٹس کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا، اس نے جھوٹی ناپسندیدگی کے ساتھ کہا، اور وہ ہنسا۔ معاف کرنا، یہ درد سے نجات کی دوا ہے۔ یہ میرے نظام کو گڑبڑ کر رہی ہے، اور شاید یہ تھکن کا بھی نتیجہ ہے۔ میں شاید وہ تمام نیند لے رہا ہوں جو مجھے ہمارے مسئلے کے دوران نہیں ملی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ تو آپ کی بے خواب راتیں تھیں، ہے نا؟ اس نے یہ سن کر خوشی سے پوچھا۔ ہاں، میری بے خواب راتیں اور بے چین دن تھے، اس نے کہا جب اس نے اپنے صحیح ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں کو ہلکے سے چھو گئیں۔ یہ اچھا ہے پھر، بلکہ بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رویے سے مجھے تقریباً پاگل ہی کر دیا تھا، ایتھر نے ٹوکا جب اس نے اسے نرمی سے قریب کھینچا۔ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اس نے کہا، آئیے اس کے بجائے ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، اور رائنا کی نبض تیز ہو گئی۔ ہمارے بارے میں کیا؟ رائنا نے پوچھا، اس کی آواز ان کے درمیان قربت کی وجہ سے اور اس کی چھاتی کے ایتھن کے پہلو سے دبنے کی وجہ سے تھوڑی سی سانس رکی ہوئی تھی۔ اس نے اعتراف کیا، میں آپ کو چومنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اور جواب میں رائنا نے ان کے درمیان کی جگہ کو پر کیا اور اسے چوما۔ ایتھن نے اسے جوابی بوسہ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ بوسہ آگے بڑھ سکے، دروازہ چچراہٹ کے ساتھ کھلا، اور رائنا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے جب وہ پیچھے ہٹی۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض سیدھی کی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، اور دروازے کی طرف گھوم گئی۔ ازینہ اور یمیل دونوں دروازے میں کھڑے تھے، ان کے تاثرات تفریح اور تجسس کا ملاپ تھے۔ ازینہ نے ایک بھویں اٹھائی، جبکہ یمیل نے مسکرا کر ایتھن کو ایک جانکارانہ نظر دی۔ ازینہ نے ہلکے لہجے میں لیکن چھیڑنے کے انداز میں پوچھا، خلل ڈالا کیا؟ رائنا نے اپنا گلا صاف کیا، جلدی سے کمرے کی کونے کی طرف پیچھے ہٹ گئی، اور وہ ناول پکڑا جسے وہ پہلے چھوڑ چکی تھی۔ بالکل نہیں، میں صرف ایتھن کی آسانی کی جانچ کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا اور میں اسے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مبہم طور پر بستر کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہوں سے بچتے ہوئے زینب نے نرمی سے کہا، یقیناً، لیکن ایتھن نے اس کی جانکارانہ مسکراہٹ کو نوٹس کر لیا جو اس نے یمیل کے ساتھ بانٹی تھی۔ ایتھن اب بھی لیٹا ہوا تھا اور مداخلت سے بالکل پریشان نہیں ہوا تھا۔ ازینہ اور یمیل پر مسکرایا، مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا وہ مجھے تنہا چھوڑ سکتی ہے؟
تاکہ میں آرام کر سکوں۔ وہ سارا دن ٹوک رہی ہے اور نقص نکال رہی ہے۔ رائنا نے اپنا سر اس کی طرف گھمایا تاکہ اسے گھورے۔ آپ نے کیا کہا؟ ایتھن نے کندھے اچکائے۔ میں سارا دن آپ کی منتیں کر رہا ہوں اور آپ کو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا کرنا ہے، تو شاید آپ کو ایک وقفہ کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ روزانہ کی آنکھیں ان کے درمیان ناچ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ روزانہ نے جب کہا، اس کی نظریں رائنا پر ٹکی رہیں۔ اس کے صاف ستھرے بالوں اور احتیاط سے لگائی گئی آرائش کو دیکھتے ہوئے، جو چومنے کی وجہ سے لپسٹک تھوڑی سی پھیل گئی تھی۔ آپ دونوں ایک عجیب جوڑی ہیں۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے، اس کی آنکھوں میں تفریح ناچ رہی تھی۔ رین، آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ رین، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ کیا آپ کی کوئی ملاقات ہے؟ اس نے ایتھن کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے، میں اب بھی اس کی ذاتی نرس ہونے میں بہت مصروف ہوں کہ میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ ازینہ ہنسی جب وہ یمیل کی طرف مڑی۔ میں واقعی میں ایسا برتاؤ کرنا چاہتی ہوں جیسے ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن رین اسے مشکل بنا رہی ہے۔ رائنا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اور یمیل ہنسا۔ ازینہ نے اسے ایک اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جب ہم ابھی اندر آئے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ کیا کر رہی تھیں؟ میں اس کی آنکھوں سے کچھ نکال رہی تھی۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے؟ کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر لپسٹک کے داغ سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ اس کے منہ سے کچھ نکال رہی تھی، ازینہ نے کھینچ کر کہا۔ اور ایتھن اور جمیل دونوں ہنس پڑے۔ رائنا شرمائی اور ایک اور لفظ کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اپنے جانے کا اظہار کرنے کے لیے دروازے کو کافی قوت سے بند کیا۔ ازینہ نے کہا جب وہ رائنا کے پیچھے جلدی سے مڑ گئی۔ ازینہ نے کہا جب وہ رائنا کے پیچھے جلدی سے گئی، میں اس کے پیچھے جاؤں گی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ ایتھن اور یمیل زور سے ہنس پڑے، جمیل نے کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا، وہ کچھ اور ہی ہے۔ ایتھن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، وہ بہت شاندار رہی ہے۔ جمیل نے ایک بھویں اٹھائی اور او لگتا ہے کسی کو ایک ذاتی نرس مل گئی ہے۔ ایتھن نے ہنس کر کہا، اس کا میری نرس ہونا اس ٹوٹے ہوئے بازو کو قابل قدر بنا دیتا ہے۔ جمیل نے اپنے بازو باندھے۔ اس کی نظر ایتھن پر تھی۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ ایتھن نے ایک بھویں اٹھائی۔ آپ کا خیال ہے؟ جمیل نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیوقوف نہ بنو، یہ ظاہر ہے کہ آپ اس پر فدا ہیں۔ مجھے صرف یہ کی حیرت ہے کہ آپ کا یہ پاگل منصوبہ کامیاب ہوا۔ ایتھن کا تاثر نرم ہو گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے رائنا کے واپس آنے کی توقع کر رہا ہو۔ ہاں، میں بھی بہت حیران ہوں، جمیل نے اپنی کرسی پر پیچھے جھکتے ہوئے کہا۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ ایتھن ہنسا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں۔ کمرے کے باہر ازینہ نے رائنا کو پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکے، رائنا نے اسے گھور کر کہا، خاموش ہو جاؤ۔ ازینہ ہنسی۔ میں کیوں ہوں؟ آپ نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ رائنا نے کہا، نہیں میں نے نہیں کی۔ اور ازینہ نے ہنکارا بھرا ازینہ نے ایک چھوٹی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میں آپ کو دوش نہیں دیتی، اگرچہ مجھے بہتر جاننا چاہیے تھا کہ جب ایتھن شامل ہو تو آپ جو کچھ بھی کہتی ہیں اسے نہیں سننا چاہیے۔ جب بات ایتھن کی ہو تو آپ ہمیشہ ایک پھڑپڑاتی ہوئی مچھلی کی طرح حرکت کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رائنا نے ایک شرمندگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ایتھن شامل ہو تو آپ عام سمجھ کھو دیتی ہیں، اور یہ واقعی پیارا ہے۔ تو جیسا آپ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں اور منہ سے چیزیں نہیں نکال رہے ہیں، رائنا نے ایک ہنسی کے ساتھ کہا۔ خاموش ہو جاؤ۔ زینہ ہنسی۔ زینہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نخرے نہیں کر رہی، آپ کتنی جلدی مان جانے والی لڑکی ہیں۔ رائنا اور رائنا ہنسی۔ میں اتنا شرمندہ محسوس کر رہی ہوں کہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، اس نے اعتراف کیا۔ زینہ نے نرمی سے کہا، اچھا، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں میری دوست، آپ کے لیے چیزوں کو بہتر ہوتے دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ رائنا نے کہا جب وہ آگے جھکی اور اسے گلے لگایا۔ شکریہ زینی۔ ویسے یمیل کے حیاتیاتی خاندان کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے منصوبے کا کیا حال ہے؟ ازینہ نے کہا، اس بارے میں منصوبوں کی ایک تبدیلی آئی ہے۔ اور پھر رائنا کو مائیکل کی دریافت اور یمیل کے فیصلے کے بارے میں بتایا۔ رائنا نے کہا، اوہ تو یہ اچھا ہے، پھر مجھے امید ہے کہ وہ اسے جلد تلاش کر لے گا، اور سب سے اہم بات، مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہوگی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ واقعی غمگین ہوگا۔ اور روزینہ نے سر ہلایا۔ روزینہ نے کہا، رین، کوئی منفی سوچ نہیں، صرف مثبت خیالات۔ میں واقعی میں یمیل کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ رائنا مسکرائی۔ رائنا نے ایک جوش میں بھرے گانے کے انداز میں کہا، میں بھی، اور سب سے اہم بات، میں انتظار نہیں کر سکتی کہ ہم اپنی شادیوں کی
تیاری ایک ساتھ کریں۔ اور روزانہ ہنسی، اس نے تفریح سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایتھن سے محبت کرتی ہیں یا آپ صرف شادی کرنا چاہتی ہیں؟ دونوں پیاری، یہ ان حالتوں میں سے ایک ہے جہاں دو سچائیاں موجود ہیں۔ ایک تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کی شادی کے لیے کیک اور مشروبات کو سنبھال رہی ہوں، ہے نا؟ رائنا نے کہا اور روزانہ ہنسی۔ روزانہ نے کہا ضرور، لیکن آئیے آہستہ چلتے ہیں۔ دونوں مردوں نے ابھی تک اظہار نہیں کیا ہے اور رائنا نے آنکھیں گھمائی۔ رائنا نے کہا آپ کس اظہار کی تلاش میں ہیں جب آپ اپنے پیٹ میں دوسرا بچہ لے کر پھر رہی ہیں؟ اس کے علاوہ کیا اس نے آپ سے شادی کرنے کا اپنا ارادہ پہلے ہی واضح نہیں کر دیا؟ ایتھن نے ایسا کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ نہیں، میں کچھ بڑا نہیں مانگ رہی ہوں، مجھے صرف ایک انگوٹھی چاہیے۔ ایک بچہ ایک انگوٹھی نہیں ہے، روزانہ نے کہا اور رائنا نے آنکھیں گھمائی۔ رائنا نے خفی خشکی سے کہا، جیسے مائیکل نے آپ کو ایک انگوٹھی نہیں دی تھی؟ اور روزانہ حیرت سے چیخ پڑی۔ اس نے زور سے کہا نہیں، آپ نے ابھی یہ نہیں کہا۔ اور رائنا ہنسی۔ رائنا نے کہا ہاں میں نے کہا، میں کہہ رہی ہوں کہ ایک انگوٹھی اور ایک گھٹنے پر بیٹھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور یہ کسی تعلق یا شادی کی کامیابی کا تعین نہیں کرتا ہے۔ تو ہماری توجہ تجویز پر نہیں، شادی پر ہونی چاہیے۔ روزانہ نے اسے گھورا۔ اس نے کہا آپ مائیکل کا ذکر کیے بغیر اپنی بات کر سکتی تھیں۔ اور رائنا مسکرائی۔ رائنا نے ایک ہنسی کے ساتھ کہا، جب وہ لڑکوں میں شامل ہونے کے لیے واپس جا رہی تھیں، میں حیران ہوں کہ آپ دونوں مستقبل میں خاندانی اجتماعات میں ایک دوسرے کا سامنا کیسے کریں گے۔ روزانہ ہنسی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ایتھن اور یمیل نے اوپر دیکھا اور ایتھن نے رائنا کی نظر سے ملتے ہی ایک سوالیہ بھویں اٹھائی، جبکہ روزانہ یمیل کی رانوں پر بیٹھ گئی۔ رائنا نے ایک توڑی کے ساتھ کہا آپ بناوٹ چھوڑ سکتے ہیں، انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے۔ اور وہ سب ہنس پڑے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی۔ شاید یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہونا ہے، بس مجھے آپ کو اتنی آسانی سے معاف کرنے پر پشیمانی نہ دلانا، اس نے کہا جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ایتھن نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا میں نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب روزانہ اور جمیل اپنے بہترین دوستوں کو دیکھ کر خوشی سے مسکرائے۔ رائنا نے کہا آپ کیوں مسکرا رہی ہیں زنی؟ آپ جانتی ہیں میں سوچ رہی تھی اور آپ ہماری پریشانیوں کی جڑ ہیں۔ روزانہ نے ایک بھویں اٹھائی۔ اس نے ایک تجسس بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا میں ہوں؟ کیسے؟ رائنا نے الزام لگاتے ہوئے کہا اس رات کلب میں اگر آپ نخرے نہ کرتیں اور صرف جمیل کو ہمیں اپنی میز پر لے جانے دیتی اور مجھے ایتھن سے ملوانے دیتی تو ایتھن اور میرے درمیان ہونے والا وہ سارا تنازعہ نہ ہوتا۔ اور ازینہ کا منہ لٹک گیا جبکہ یمیل اور ایتھن دونوں ہنس پڑے۔ ازینہ نے شرارت سے پلٹ کر کہا واقعی آپ اپنی غلطی کا الزام مجھ پر ڈالنے جا رہی ہیں؟ جیسے میں نے آپ سے ایک معصوم آدمی پر الزام لگانے کو کہا تھا۔ رائنا نے کہا جو بھی ہو، آپ خوش قسمت ہیں کہ ایتھن اور میں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے تک اپنا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ آپ نے قدرت کو آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور وہ سب محبت اور دوستی کے عطیے کے لیے شکر گزار ہوتے ہوئے ہنس پڑے۔